بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے مطالعہ حدیث کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس مطالعے کے آغاز میں ہم امام یحییٰ بن شرف الدین النووی کے مجموعہ احادیث جو ہمارے یہاں اربعین نووی کے نام سے مشہور ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اربعین کا چناؤ کیوں کیا گیا اس حوالے سے ہم آگے بڑھنے سے پہلے یہ ایک 40 احادیث کی حفظ کی جو ہمارے ہاں فضیلت ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور اس کا بیان جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے متعلق سے کریں گے جس کے راوی کئی ثقہ اور جلیل القدر صحابہ ہیں، ان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک، ابو الدرداء اور ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ حضرات جو ہیں اس کے راویوں میں سے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میری امت کی حفاظت کی خاطر دین کے معاملے میں 40 احادیث حفظ کی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز فقہاء اور علماء کے گروہ میں سے اٹھائے گا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے فقیہ اور عالم کی حیثیت سے اٹھائے گا۔ حضرت ابو الدرداء نے روایت میں فرمایا کہ اس شخص کے حق میں قیامت کے دن میں سفارش کرنے والا اور گواہی دینے والا ہوں گا۔ یہاں میں سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس شخص کا نام علماء کی فہرست میں لکھ لیا جائے گا اور وہ قیامت کے روز شہداء کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ حدیث اور اس کی مختلف روایات کو امام نووی نے اربعین نووی کے مقدمے میں نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ حفاظ حدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ اس کے طرق بہت زیادہ ہیں۔ یہ حدیث کنز العمال میں بھی ہے اور مجموعہ احادیث میں ضعیف اور صحیح دونوں طرح کی روایت کنز العمال میں موجود ہے۔ اچھا، یہاں حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے حفظ کا لفظ برقرار رکھا گیا ہے۔ حفظ کا ہمارے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے وہ اس طرح کا ہے جیسے اب رمضان آنے والے ہیں، تراویحیں ہر جگہ انشاءاللہ ہوں گی، تو جیسے ہمارے ہاں قرآن کے حافظ ہیں کہ انہیں معنی مفہوم کا تو اتنا جو ہے ذہن نہیں ہوتا، لیکن قرآن البتہ انہیں ازبر ہوتا ہے، پورا قرآن یاد ہوتا ہے، حفظ ہوتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں جب کوئی حفظ کرتا تو وہ اس کے متن کے ساتھ ساتھ مفہوم کو بھی یاد کرتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ اس پر عمل بھی کرتا۔ امام سیوطی کی کتاب ہے مشہور الاتقان فی العلوم القرآن، اس میں ایک روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جن حضرات کا خاص شغف قرآن سے تھا، جیسے حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات پڑھ لیتے تو آگے نہ بڑھتے جب تک کہ ہمیں ان کا علم حاصل نہ ہو جاتا اور جب تک ہم اس پر عمل نہ کر لیتے۔ آپ دیکھیں کہ 3 چیزیں جمع ہو گئیں، الفاظ ان کے حافظے میں محفوظ ہو گئے، علم ان کے ذہن میں آ گیا اور عمل ان کی سیرت کا حصہ بن گیا۔ یہ 3 شرائط پوری ہوں گی تو کوئی حافظ کہلانے کا مستحق ہوگا۔ اب حفظ کے لفظ کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث کا دوبارہ مطالعہ کریں تو آپ کو اس کے معنی اور مفاہیم اور سمجھ میں آئیں گے اور کھلیں گے۔ تو ہم ابتدا جو ہے اس حدیث سے کر چکے ہیں جس میں 40 احادیث کو حفظ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہے، اور امام نووی نے اور دیگر بہت سے جو ہے افراد ہیں جنہوں نے اپنے اس قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں 40 احادیث جمع فرمائیں۔
تو اگر ان دروس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ایک حدیث بھی جو ہے یاد کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمیں قیامت کے دن اس حدیث کی فضیلت کے تحت ہمارا جو ہے معاملہ فقہاء اور علماء کے ساتھ ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔